باسط بھائی اب آپ کی باری ہے. جی فرمائیے. یہ کیا چل کیا رہا ہے کہ آپ نے اس وقت تو آپ کو اسٹرانگ سٹیٹمنٹس آنے چاہیے ہماری طرف سے رادر دین یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ رکھ رہے ہیں پریکٹس پھر کینسل کر رہے ہیں, پلیئر کی طبیعت خراب ہے نہیں خراب ہے, سیریس النس ہے نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. نجیب یہ اس کا تو بیسٹ جواب جو میڈیا مینیجر صاحب ہیں جو ٹیم کے ساتھ ہیں انہیں آنا چاہیے سامنے, انہیں بتانا چاہیے کیا پوزیشن ہے. ہم یہاں سے یہ بولتے ہیں کہ جی بہانہ بنا رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, آپ پھر وہی بات ہے, میں یہ تھوڑی بول رہا ہوں وہ یہ چاہ رہے ہیں. میں بولا اگر ہم یہ بولیں تو وہ ایک عجیب سی بات ہوگی نا, سنی سنائی بات ہوگی نا. اچھا ڈیفائن میڈیا مینیجر یا ہیڈ کوچ بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہے, ہم نے کیوں پریکٹس پہلے ختم کری تھی پھر رکھی تھی. ہم یہاں سے ایک بات جیسے میں اس طرح بول دیتا ہوں کہ بھائی میں نے تو کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, پہنا ہوا ہرا ہے, تو بات غلط ہو جائے گی نا. یہ جواب وہ صحیح طرح دیں گے. دیکھیں جو وہاں سے جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم ول پریکٹس ٹوڈے, ا فیو پلیئرز ہیو فیور, نتھنگ سیریس. تو یہ بات ان کی طرف سے ان کا تو کلیئر سٹیٹمنٹ آیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کامران کی بات تو ضرور سنی ہے, جتنا کامران اس پہ فیوریس ہو رہے تھے کہ پریکٹس کیوں نہیں ہو رہی ہے. اب آپ خوش ہیں پریکٹس ہو رہی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس وقت بھی خوش ہوتا یہاں سے تیاری کر کے جاتے, جتنا برا میں پھر بولوں گا. ایشیا کپ گیا تھا لیکن مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. شعیب نے جو بات کی تھی نا کہ میٹنگ کی وجہ سے کینسل کیا گیا, یہ میرے لیے سرپرائزنگ تھا. میرے کیریئر میں بھی بڑی بڑی میٹنگز ہوئی ہے لیکن اتنا کمپرومائز نہیں کیا گیا اسکل کے ساتھ کہ پریکٹس کینسل کر کے میٹنگ رکھی جائے. یہ نئی چیز آ جانی تھی اگر ہو جاتا تو. اچھا تیاری کرنی ہے اس وقت ضرورت ہے پاکستان ٹیم کو, ریسٹ کی بجائے گراؤنڈ میں ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ گیم پلان سارا کچھ چیزیں کنڈیشن سے اسیس کرنا ہے, وہیں پہ پریکٹس کرنی ہے. باؤنس کتنا ٹارگٹ ہونا چاہیے, ساری مڈل میں پریکٹس ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں بڑی کاؤنٹ کرے گی. تو اپنے آپ کو باؤنس بیک کرنے کے لیے تو میرے خیال سے اچھا کرنا پڑے گا, پازیٹیو مائنڈ رکھنا پڑے گا, آؤٹ آف دا گیم سوچنا پڑے گا. جو خبریں آ رہی اللہ کرے ہمارے پلیئر سارے فٹ ہو جائیں, سیریس انجری نہ ہو, بیمار نہ ہو, جو میچ مس کر سکے. 19-20 ہو تو میرے خیال سے سب سے بڑی مثال ہے T20 ورلڈ کپ میں جیسے رضوان اٹھ کے آیا تھا, لڑا تھا ٹیم کے لیے, ویسے آئیں اور ایک موٹیویشن دکھائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اظہر اس طرح کی سچویشن آپ کے کریئر میں بھی کبھی آئی ہوگی کہ آپ ڈاؤن ہیں, آپ نے جا کے میچ, اب اگلا میچ از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز ورلڈ کپ میں آپ کو اس سے اچھی اپرچونٹی نہیں ملے گی. ایک بڑی ٹیم جو کہ ابھی تھوڑی سی ڈگمگائی ہوئی ہے اس کو آپ ہرائیں گے, آپ کے لیے مورال بوسٹر بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے آگے ورلڈ کپ کے لیے. تو کیسا دیکھ رہے ہیں اس پورے سینیریو کو؟ میرے خیال میں یہ میرے لیے کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی وہ پریکٹس میں بھی وہاں پہ کئی ریزنز ہو سکتے ہیں جو ہمیں یہاں بیٹھ کے نہیں پتا. ہم یہاں پہ اسیوم نہیں کر سکتے یہ ہو گیا ہماری بات سن لی, یہ آئی تھنک میٹر نہیں کرتا. آئی تھنک سب سے زیادہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پریپیئر کیسے ہوتے ہیں. آئی ایم شیور کہ وہ زیادہ ہم سے زیادہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح کب ہم کس چیز کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں. بالکل صحیح. ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ یار یہ 2-3 دن میں اسکل آپ کی بہت اچھی نہیں ہوگی, آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. اوبیسلی پریکٹس ہوتی ہے, آپ روٹین اپنی کرتے ہیں, اس سے آپ ان ٹچ رہتے ہیں. بیسکلی بی ریڈی فار دا بگ گیم. لیکن ہمارے سے زیادہ ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے کس طرح تیاری کرنی ہے. اور یہ چیزیں کہ یار پریکٹس کینسل ہوئی کیسے ہوئی, وہ ہاں اگر میٹنگ کی وجہ سے ہوتی تو آئی تھنک کہ وہ بہت آئی تھنک کہ وہ تو ڈز ناٹ میک اینی سینس. میٹنگ کسی بھی ٹائم دن میں ہو سکتی ہے اور ضرورت بھی ہے اس کی کہ نہیں میٹنگ کی. تو آئی تھنک کہ میرے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ یار کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آئی تھنک دے آر پریپیئرنگ ورلڈ کپ گیم ہے, ایسے کوئی مذاق تو نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی اب تھوڑا سا اسکل کے اوپر اگر دونوں ٹیموں کی بات کرتے ہیں, ہمارا بگ گیم اگینسٹ آسٹریلیا, اس کے لیے آپ کے حساب سے ہم کتنے تیار ہیں؟ اور وہ جو ہم صبح میں بھی بات کر رہے تھے کہ آسٹریلیا کیونکہ اپنا گیم جیت چکا ہے تو ان کا تو تھوڑا سا مورال بہتر ہوا ہوگا. ہم کیونکہ بھارت سے ایک ون سائیڈڈ میچ میں ہارے ہیں, ہمیں اٹھنا ہے, کیا کرنا ہے؟ یار دیکھو اگر میں پہلے اپنی بالنگ سے آ جاتا ہوں نا, ہمارا جو پیس اٹیک ہے وہ اب اس طرح کا لیتھل نہیں ہے. شاہین شاہ آفریدی کا بال جس طرح اندر آتا تھا وہ نہیں آ رہا. تو آسٹریلیا ہمارے ساتھ جو ورلڈ کپ کا جو میچ ہوا تھا فائنل, اس میں شاہین کا جو بال اندر آیا, نسیم شاہ کے جو بال ہوئے, نسیم شاہ نہیں ہے حارث, اب وہ چیز فرق نظر نہیں آ رہی ہے. بیٹنگ میں اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, پاکستان اگر نیا کرنے جائے گا تو اور خراب اور پھنسے گا. ٹھیک ہے, آسٹریلیا والے اپنا گیم کھیلیں گے, ان کا کانفیڈنس لیول ہائی آیا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ٹاپ 3 میں سے
100 ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز وہی اگر 200 سوا 200 رن ہم دیتے ہیں تو پھر تو آسانی سے جیت جائیں گے. اور آپ کے حساب سے ہمیں ٹیم کیا کھلانی چاہیے اگینسٹ آسٹریلیا؟ شوڈ وی گو ان چینج یا ہمیں چینجز کی ضرورت ہے؟ اب تو میرے خیال ہے ان چینج ہی جائیں گے, کیونکہ فخر زمان کو ابھی تو چانس نہیں دیں گے. میرے حساب سے امام اتنا اچھا نہیں کھیلا اگینسٹ انڈیا, تو کیا اس نے 20-25 امام کو باہر بٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں ہوگا, باہر نہیں بیٹھے گا یار. 38 کر لیا اس نے, پھر وہاں پہ اس کو آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے یہ تو سوچ بنے گی نا مینجمنٹ کی اور کپتان کی کہ دونوں کی سوچ کیا ہے. اصولاً تو پہلے جو دوسرے میچ میں آپ نے فخر کو بٹھایا وہ وہاں بیٹھتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب جب آپ نے بٹھا دیا تو اب آپ کھلائیں, چانس دیں اس کو. ہاں یہ دیکھنا ہے کہ آیا اسامہ میر کو کھلاتے ہیں. یہی میرا اگلا سوال تھا کہ واٹ اباؤٹ اسپن دین؟ میرا خیال ہے اسامہ میر کو کھلانا چاہیے. اسامہ میر کو کھلانا چاہیے. کامران, اگین وہی سوال کہ کیا ٹیم کھلانی چاہیے اگینسٹ آسٹریلیا, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہماری کیا پرابلمز چل رہی ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی مثال ہے آسٹریلیا مڈل میں آ کے آؤٹ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, سری لنکا ہلکی ٹیم ہے, ان کا بالر بھی ردم میں آیا, تو مڈل میں آؤٹ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ کنسرن نظر آ رہا ہے ایشیا کپ سے لے کے اب تک. تو اس لیے اب چانس لینا پڑے گا. 3 میچ مل گئے ہیں شاداب کو اس ورلڈ کپ کے بھی, یہ کوئی 6 مہینہ پہلے کر لیتے تو شاید شاداب اس بری فارم میں نہ ہوتا, واپس آیا ہوتا. تو اس لیے ابھی لیٹ نہیں ہوئے, چانس لینا چاہیے. باقی اب ٹیم مینجمنٹ دیکھتی ہے پچ کیسی ہے, کیا کنڈیشن ہے. جیسی بھی پچ ہو تو اب ڈیفینیٹلی اسامہ کا کھیلنا بنتا ہی بنتا ہے مڈل میں آ کے, کیونکہ اب 15 میں لے کے گئے ہوئے, اچھا ہے تو لے کے گئے ہوئے ہیں. اب اس کو کانفیڈنس دے کھلائیں, ایک چانس ہوگا آپ کو مڈل میں آؤٹ کرنا. ان کی بیٹنگ لائن اب فارم میں نہیں ہے, اگر وہ فارم میں آ گئی, اگر رنز ہو گئے اوپر سے, مڈل میں آ کے آؤٹ نہ ہوئے تو پھر بہت بڑا ٹوٹل لگ جائے گا. تو یہ وہ سوچ کے میرے خیال سے اسامہ کو کھلانا چاہیے. اس وقت ضرورت بھی ہے, اور بالنگ میں ذرا کانفیڈنس آ جائے گا. نئے بال پہ آؤٹ نہیں ہو رہے, تو اس لیے اس چیز پہ جانا بڑا ضروری ہے پاکستان ٹیم کا. ٹھیک ہے, کامی 2 اسپنر سے جانا چاہیے یا 3 اسپنر سے جانا چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 اسپنر ہے, تیسرا افتخار احمد ہے, وہ بھی اسپنر. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاداب, اسامہ اور نواز ان کے ساتھ جانا چاہیے یا اسامہ, نواز اور افتخار کے ساتھ جانا چاہیے؟ وہ کیا نام ہے باسط بھائی, انہوں نے کیا بڑا چھوٹا گراؤنڈ ہے, وکٹ ٹرو بیٹنگ پیچ ہے, جتنا میں نے دیکھا ہے کھیلا بھی ہے, وہاں پہ اسپنرز اتنا کام نہیں کرتے, تو اس لیے تھوڑا اسپیشلسٹ کے ساتھ جائیں گے. 3 فاسٹ بولر ہے. یہی میں آپ سے اگلا بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بنگلورو کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے ہم کو کھلانا کیا چاہیے؟ شوڈ وی گو فار این ایکسٹرا اسپنر یا نہیں؟ 2 اسپنر ہی ٹھیک ہے. شاداب کی جگہ اگر آ سکتا ہے اسامہ ٹھیک ہے, نہیں تو ایسے ہی بالنگ یہی سیم بالنگ کے ساتھ جانا چاہیے. صرف چینجنگ جو بنتی ہے بالنگ میں وہ اسامہ ہی بنتی ہے. فاسٹ بالنگ یہی آپ کے پاس بیسٹ ہے. محمد وسیم اگر اللہ کرے شاہین فٹ ہو جائے, کوئی پرابلم زیادہ سیریس نہ ہو, تو پھر کیا نام ہے مشکل ہو جائے گا. نہیں تو پھر محمد وسیم کو ہی کھلانا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اور اتنی چینجنگ بنتی. باسط بھائی نے صحیح کہا کہ آپ نے یہ فخر کو بٹھایا ہے نا, اب اس کو آپ 2-3 میچ مزید باہر بٹھائیں. ایک کانفیڈنس امام میں نظر آیا, اس کو ضرور چانس دیں. ایک میچ پہ اور ضرور دینا چاہیے. ایک میچ اور دینا چاہیے.